کہ یہ حکومت اس ملک میں جو ظالمانہ استبدادی نظام لانا چاہتی ہے، یہ کالا قانون اس نظام کی علامت کہ وقف یہ چند پراپرٹیز کا، چند جائیدادوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب کا نام ہے، ایک سبھیتا کا نام ہے۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ یہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے، یہ ایکٹ ان سارے مظالم کا مظہر ہے جو یہ حکومت اس ملک میں مسلسل کیے جا رہی ہے۔ ایگزیکٹو کے، لیجسلیچر کے پاورز میں جو سیپریشن کیا گیا ہے، اس کو الگ الگ کیا گیا ہے، یہ حکومت اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وقف ایکٹ اس کی دلیل ہے کہ اس ملک میں جب انگریز تھے تو یہاں کلیکٹر راج ہوا کرتا تھا، کلیکٹر کو ضلع کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، لامحدود اختیارات۔ آزادی کے بعد ہمارے دستور نے اس کلیکٹر راج کو ختم کیا، یہ حکومت دوبارہ اسی کلیکٹر راج کو لانا چاہتی ہے۔ یہ پہلا ایکٹ ہے ظالمانہ ایکٹ، کالا قانون، جس میں سارے عہدے حکومتوں کے نومینیٹڈ ہیں، جتنے ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور قائدین امت اور محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، بہت تفصیل سے باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ میں 3 باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وقف یہ چند پراپرٹیز کا، چند جائیدادوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب کا نام ہے، ایک سبھیتا کا نام ہے، انسانیت کی تہذیب، اخوت کی تہذیب، فیاضی کی تہذیب، رحم دلی کی تہذیب، غریب پروری کی تہذیب۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ تو وقف اس حسن عالمگیر کی علامت ہے۔ ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر قبرستان، ہر خانقاہ، ہر یتیم خانہ، ہر لنگر خانہ، وہ اسلام کی اس عظیم الشان تہذیب کی علامت ہے۔ تو یہ حکومت اس پوری تہذیب کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ تو وقف کا تحفظ چند پراپرٹیز کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تہذیب کا تحفظ ہے، اسلام کی تہذیبی قدروں کا پروٹیکشن ہے۔ اسی حیثیت سے ہمیں اس کو لینا چاہیے۔ دوسری بات کہ اس کے مقابلے میں یہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے، یہ ایکٹ ان سارے مظالم کا مظہر ہے جو یہ حکومت اس ملک میں مسلسل کیے جا رہی ہے۔ دستور پر حملہ اور دستور کی بنیادی قدروں کو ختم کرنے کی کوشش پہلے دن سے حکومت کی کوشش ہے۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ اسی کوشش کا مظہر ہے۔ سیپریشن آف پاورز کے دستور میں جوڈیشری کے، ایگزیکٹو کے، لیجسلیچر کے پاورز میں جو سیپریشن کیا گیا ہے، اس کو الگ الگ کیا گیا ہے، یہ حکومت اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وقف ایکٹ اس کی دلیل ہے۔ کلیکٹر راج کہ اس ملک میں جب انگریز تھے تو یہاں کلیکٹر راج ہوا کرتا تھا، کلیکٹر کو ضلع کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، لامحدود اختیارات۔ آزادی کے بعد ہمارے دستور نے اس کلیکٹر راج کو ختم کیا، یہ حکومت دوبارہ اسی کلیکٹر راج کو لانا چاہتی ہے۔ ابھی انٹرم آرڈر کے ذریعے اسی کلیکٹر راج پر روک لگائی گئی ہے۔ اسی طرح مذہبی حقوق، اقلیتوں کے حقوق، حکومت ان سارے حقوق کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وقف ایکٹ اس کی بھی علامت ہے۔ جمہوریت کا خاتمہ کہ ہمارے ملک میں جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، لوگوں کی رائوں سے عہدیدار منتخب ہوتے ہیں۔ یہ پہلا ایکٹ ہے ظالمانہ ایکٹ، کالا قانون، جس میں سارے عہدے حکومتوں کے نومینیٹڈ ہیں، جتنے ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔
تو لمبی فہرست بنائی جا سکتی ہے کہ یہ حکومت اس ملک میں جو ظالمانہ استبدادی نظام لانا چاہتی ہے، یہ کالا قانون اس نظام کی علامت ہے۔ اگر آپ اس نظام کو روکنا چاہتے ہیں، اس استبداد کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس کالے قانون کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا ہوگا۔ تیسری بات محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ موجودہ حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وقف بچاؤ وقف بناؤ مہم پورے ملک میں چلائیں۔ ریکلیم وقف، ری بلڈ وقف، کہ ہم کو جو پراپرٹیز وقف کی موجود ہیں اس کو ریکلیم کرنا ہے۔ اس کے لیے جو بھی راستے موجود ہیں، قانونی راستے، سیاسی راستے، ان کو اختیار کرنا ہے، ریکلیم کرنا ہے، اور ری بلڈ کہ ان کی دوبارہ تعمیر کرنا ہے، ان کو صحیح معنوں میں اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنانا ہے۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کالے قانون کے خلاف لڑائی ہم مسلسل جاری رکھیں گے۔ یہ لڑائی ہر میدان میں ہوگی، عدالت کے ایوانوں میں بھی ہوگی، وہاں بھی ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ آرڈر انٹرم آرڈر ہے، عدالت میں بھی لڑائی جاری رہے گی، اور عدالت کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں، گلی کوچوں میں، عوام کی عدالت میں، میڈیا میں، پبلک اوپینین کی عدالت میں، ہر جگہ اس لڑائی کو جاری رکھنا یہ ہم سب کا، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں پورے جوش و خروش کے ساتھ ہر سطح پر، ہر فرنٹ پر اس لڑائی کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہو جاتا۔ بہت شکریہ۔